السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 69 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 72 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 70 سے سٹارٹ کریں گے اور ساتھ میں 69 کو بھی لے کے چلیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ تفسیر جیسے کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ جو غلطی تم سے ہو چکی اس کے بعد اب تمہارے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ مال غنیمت آیا حلال ہے یا کہ حلال نہیں ہے، یا پھر جو فدیہ لیا وہ جائز ہے کہ یہاں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ اس میں سے مال غنیمت میں سے جو بھی حلال طیب ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور یہ ابتدائی اسلام میں جنگ بدر پیش آیا، تو ظاہر بات ہے جب انسان ایک نیا کام کرتا ہے تو اس وقت جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی طرف سے باتوں کے تیر چلائے جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ تو تم اس چیز کو غلط سمجھتے رہے، اب اس کو حلال سمجھ کے اپنا لیا ہے، تو یہ کیسا دین تم اپنائے ہوئے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی باتوں کا ازالہ کرتے ہوئے حکم دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے وہ حلال طیب ہے، اس میں سے کھا سکتے ہو، لیکن تقوی شرط ہے۔ اور جو کمیاں کوتاہیاں تم سے ہو چکی یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاد کی اہمیت واضح رکھی کہ جہاد کا جو مقصد ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا نہیں ہے بلکہ تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ لیکن اگر بطور انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال غنیمت سے سرفراز کریں تو اس کو استعمال کرنے میں کھانے پینے میں حرج نہیں ہے۔ تو پھر ادھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر کھانے کی ہی بات کیوں ہوئی، فَكُلُوا ہی کیوں کہا گیا، اس کے علاوہ کچھ اور ورڈ کیوں نہیں استعمال کیا گیا۔ یاد رہے کہ انسان کی جو سب سے زیادہ اماؤنٹ استعمال ہوتی ہے وہ کھانے پینے پہ ہی لگتی ہے۔ انسان کے مال کا بہت سارا حصہ کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے، باقی ضروریات بعد کی ہیں، کیونکہ کھانا پینا جو ہے وہ انسان کا بار بار انسان اس سے گزرتا ہے۔ انسان کی ضرورت انسانی صحت کے لیے کھانا پینا بہت اہم ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اصحاب کہف جب وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا تو اس وقت بھی انہوں نے کھانے پینے کے بندوبست کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جو طیب کھانا ہے اس کی تلاش کرو، وہ کھانا طیب لے کر آؤ۔ تو انسانی زندگی کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے اور سب سے زیادہ انسان کی جو کمائی ہے وہ کھانے پینے پہ لگتی ہے، تو اسی لیے اس کو ادھر بیان کیا گیا کہ کھاؤ جو بھی تمہیں مال غنیمت حلال طیب عطا کیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو فدیہ لیا گیا اس کی مقدار کتنی تھی؟ تو یاد رہے کہ اس کی مقدار 4000 درہم تھی فی بندہ، اور ان قیدیوں میں بہت سارے جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا رشتہ دار موجود تھے، جس طرح کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص اور پھر نوفل بن حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عقیل بھی تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے. تو یہ لوگ شامل تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی تھی، انہوں نے فدیہ کے طور پہ جو ہار ان کو والدہ کی طرف سے سیدہ خدیجہ کی طرف سے ملا تھا وہ بھیجا، یعنی کہ اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا کہ وہ قیدیوں کے لیے فدیہ کے طور پہ آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں، کیونکہ وہ ہار دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب زوجہ محترمہ تھی، سب سے پہلی زوجہ تھی اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، تو ان کی یاد تازہ ہو گئی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اگر آپ پسند کریں تو زینب کے جو قیدی ہیں میں ان کو چھوڑ دوں، یعنی کہ جو ان کے شوہر قیدی بن کر آئے ہیں ابو العاص ان کو میں چھوڑ دوں اور جو زینب کا ہار ہے وہ بھی ان کو واپس کر دوں. دیکھیں انصاف کا تقاضا کیسا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سپہ سالار کی حیثیت سے بھی تھے ادھر، اور سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی ادھر نہیں کی. جہاں انصاف کا معاملہ آ جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اصول کو قائم رکھا. اور یہ بھی جب جو مال غنیمت ہے وہ سب کی جمع مشترکہ یعنی کہ امانت ہوتی ہے، تو اس میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چوری چوری ہی ہے. اگر انسان کسی بڑے پیمانے پہ چوری کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جس طرح اگر کوئی مال غنیمت میں سے چوری کرتا ہے تو عام چوری کی نسبت اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے. تو اسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ان سے اجازت لی. تو صحابہ کرام نے بھی خوشی سے اجازت دے دی کہ جو ہار ہے وہ بھی واپس کر دیا جائے اور جو قیدی ہیں ان کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. اور بھی یہ بھی کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا، بلکہ جس مقام کا تھا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا گیا. جتنی کوئی حیثیت کا مالک تھا اس سے اتنی ہی وہ فدیہ کی وصولی کی گئی. اور کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ طے پایا کہ جو ان میں پڑھے لکھے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، یعنی کہ ایک ایک بندے کی ذمہ داری 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا لگا دی گئی. اور کچھ لوگوں کو اس وعدے پر چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کسی سے جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں کسی بھی طرح سے حصہ نہیں لیں گے. تو اس طرح کی چیزیں طے پا کر جو معاملات تھے ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ طے پائے گئے. یہ مزید آیا مبارکہ 70 کے بارے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ بھی میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے اور جنگ میں 24 اوقیہ پہلے ہی دے چکا ہوں، یعنی کہ مجھ سے چھینا جا چکا ہے. اور مزید کہا کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کو ہی فدیہ سمجھ لیا جائے. اور یاد ہے کہ یہ بہت مالدار تھے لیکن طبیعت میں بخل بھی تھا، کیونکہ سودی کاروبار کا لین دین تھا. تو سودی کاروبار جو انسان کرتا ہے اس کے اندر پھر مزاج کے اندر بخل بھی آ جاتا ہے اور مزاج میں سختی بھی آ جاتی ہے. اور یاد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کے بارے میں ارشاد فرمایا تو اس وقت کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ ختم کرواتا ہوں، اس کو چھوڑتا ہوں. تو ادھر فدیہ کے معاملے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رائے تھی یا مرضی تھی یا ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں اور میں فدیہ سے بچ جاؤں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہ اس وقت رکھا اور کہا کہ ان کو ایک پائی بھی نہ چھوڑنا، ان سے مکمل جو فدیہ ہے وہ لازمی لینا. اور ان کے یہ کہنے پہ
کہ میرا مال پہلے ہی چھین لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو تمہارا مال ہے وہ کہاں گیا جو تم نے ام الفضل کو دیا تھا؟ تو اس وقت یہ بات سن کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، وہ معاملہ صرف وہ اور ان کی زوجہ ہی جانتی تھی، کوئی تیسرا شخص اس کو نہیں جانتا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ سب سے زیادہ باریک بین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع کر دی تھی بذریعہ وحی۔ تو جب یہ واقعہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے، بہت حیران ہوئے اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے بھتیجوں کا جو فدیہ تھا وہ بھی ادا کیا۔ اور پھر آپ اس کے بعد اس واقعے کے بعد کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بہت ہی زیادہ مالدار کر دیا۔ اس وقت میرے پاس 20 غلام، یعنی کہ اس واقعے کے بعد میرے پاس 20 غلام ہیں، جس کی کمائی سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ میرے پاس 20 غلام بھی ہیں اور جو وہ کمائی کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ کی صورت میں مجھے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زمزم کی تولیت بھی عطا کی ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں، کیونکہ بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اس کے لیے امیدوار ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے بخش دیا جائے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے اس کے بدلے میں بخشش کی امید بھی ہے۔ جیسا کہ آیا مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کسی خیر کو دیکھیں گے، کسی طلب کو دیکھیں گے تو تمہیں بہتر عطا کریں گے اس سے جو تم سے چھین لیا گیا، اور تمہیں بخش بھی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہی ایسی ہے جو بہت ہی زیادہ بخشنے والی، نہایت رحم کرنے والی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور کل کے لیسن کی آپ کو چھٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ اہم اناؤنسمنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ذکات کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور مزید جو بہت ہی بابرکت مہینہ ذوالحجہ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو شروع کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی فضیلت والی یہ دن ہے، اور سب سے بڑھ کر فضیلت والی دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اور دن ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کہ کوئی اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے جائے، میدان جنگ میں کود پڑے، اور نہ اپنی جان لے کر واپس آئے اور نہ مال، یعنی کہ مال بھی تو لگا دے اور اپنی جان بھی جہاد میں قربان کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو ان دنوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس کے علاوہ پھر جو کرنے کے کام ہیں، اگر انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے نیل اور بالوں سے رکا رہے، نیل اور بال نہ تراشے۔ اور اس کے علاوہ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی اگر اپنے بال اور ناخن قربانی یعنی کہ عید پڑھ کے آگے کاٹ لیتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس آج کا دن موجود ہے، آج کا دن اور کل کا دن موجود ہے، تو اپنے ناخن اور بال کاٹ لیں، کیونکہ پھر 10 دن ان سے رکے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور جو یہ دن ہے بہت ہی اہم ہے، ان میں کثرت سے عبادت کیجیے۔ اگر روزے رکھنے ہیں تو روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی نیکی کا کام ہے، صدقہ خیرات کرنا، نوافل ادا کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن مجید، تو اس کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔